بسم اللہ الرحمن الرحیم واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن، اور ان کے سامنے شفقت سے انکساری کے ساتھ جھکے رہنا اور یوں عرض کرنا کہ اے رب ان پر رحم فرمائیے جیسا کہ انہوں نے مجھے چھوٹا سا پالا۔ اللہ جل شانہ نے اس آیت مبارکہ میں واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ یعنی ماں باپ کے سامنے شفقت سے انکساری کے ساتھ جھکے رہنا ارشاد فرمایا کہ تو ان کے سامنے ایسی روش اختیار کر کہ ان کی جو دلی رغبت ہو اس کو پورا ہونے میں تیری وجہ سے فرق نہ آئے۔ حضرت عطا بن ابی رباح نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ ماں باپ سے بات کرتے وقت نیچے اوپر ہاتھ مت اٹھانا، جیسے برابر والوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے اٹھاتے ہیں۔ اور حضرت ظہیر بن محمد نے اس کی تفسیر میں ارشاد فرمایا کہ ماں باپ اگر تجھے گالیاں دے اور برا بھلا کہیں تو تو جواب میں یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت فرمائے۔ یہ نصیحت فرمائی کہ ماں باپ کے لیے دعا کرتے رہا کرو۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے کہ تو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کر تو ایسے دعا کر کہ اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے میرے بچپن میں پرورش کیا۔ بات یہ ہے کہ کبھی اولاد حاجت مند تھی جو بالکل ناسمجھ اور ناتواں تھی، اس وقت ماں باپ نے ہر طرح کی تکلیف سہی اور دکھ سکھ میں خدمت کر کے اولاد کی پرورش کی۔ اب 50-60 سال کے بعد صورتحال الٹ ہو گئی کہ ماں باپ خرچ اور خدمت کے محتاج ہیں اور اولاد کمانے والی ہے، روپیہ پیسہ اور گھر بار اور کاروبار والی ہے۔ اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ کی خدمت سے نہ گھبرائے اور ان پر خرچ کرنے سے تنگ دل نہ ہو، دل کھول کر جان و مال سے ان کی خدمت کرے اور اپنے چھوٹے پن کا وقت یاد کرے کہ جس وقت انہوں نے جو تکلیفیں اٹھائیں ان کو سامنے رکھے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یوں عرض کرے کہ اے میرے رب ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے میرے بچپن میں پالا۔ ایک شخص اپنی والدہ کو کمر پر اٹھائے ہوئے طواف کرا رہا تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں نے اس طرح خدمت کر کے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک سانس کا حق بھی ادا نہیں ہوا۔ ربکم عالم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانہ کان للأوابین غفور۔ تمہارا رب ان چیزوں کو خوب جاننے والا ہے جو تمہارے دلوں میں ہیں، اگر تم نیکی اختیار کرو تو بلا شبہ وہ رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا ہے۔ اللہ جل شانہ نے آیت مبارکہ میں ربکم عالم بما فی نفوسکم ارشاد فرمایا کہ اگر اولاد کی جانب سے ماں باپ کے حقوق میں غفلت سے کوتاہی ہو جائے اور دل سے فرما بردار ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرح رجوع کرے اور توبہ کرے، اللہ تعالیٰ رجوع کرنے والوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ سب کاموں میں اللہ جل شانہ کو کون سا کام زیادہ پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بر وقت نماز پڑھنا، یعنی جو نماز کا صحیح مستحب وقت ہے اس نماز کو اس وقت میں ادا کرنا۔ پھر کہا کہ میں نے عرض کی کیا اس کے بعد کوئی اور عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے سب سے زیادہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کرنا۔
تو میں نے عرض کیا کہ اس کے بعد کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو سب اعمال سے زیادہ محبوب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اس حدیث مبارکہ سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ اللہ جل شانہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل بر وقت نماز پڑھنا، اور اس کے بعد سب سے زیادہ محبوب عمل یہ ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ پھر تیسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد سبیل اللہ کو ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑھ کر ہے۔ ماں باپ جنت کا ذریعہ ہے اور دوزخ کا بھی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والدین کا ان کی اولاد پر کیا حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ دونوں تیری جنت یا تیری جہنم ہے۔ مطلب یہ کہ ماں باپ کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کرتے رہو، زندگی بھر ان کے آرام و راحت کا دھیان رکھو، جان و مال سے ان کی فرما برداری میں لگے رہو، تمہارا یہ عمل جنت میں جانے کا سبب بنے گا۔ اور اگر تم ان کی نافرمانی کرو، ان کو ستاؤ، دکھ دو، تو وہ تمہارے دوزخ کے داخلے کا سبب بنے گے۔ اللہ تعالیٰ کی رضامندی ماں باپ کی رضامندی میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رضامندی ماں باپ کی رضامندی ہے، اور اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی ہے۔ یعنی ماں باپ کو راضی رکھا تو اللہ پاک بھی راضی ہے، ماں باپ کو ناراض کیا تو اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوگا، کیونکہ اللہ جل شانہ نے ماں باپ کو راضی رکھنے کا حکم فرمایا، اور جو ماں باپ راضی ہو تو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں ہوگی، اور جو اللہ جل شانہ کی ناراضگی کا باعث ہو وہ ماں باپ کی نافرمانی ہے۔ تو جب ماں باپ کی نافرمانی ہوئی، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہ ہوا، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی حکم کی نافرمانی ہوئی، اور جب اللہ کے نافرمانی حکم کی ہوئی تو گویا کہ اللہ کی ناراضگی کا باعث یہ بات ہوئی۔ واضح رہے کہ یہ اسی صورت میں ہے جب کہ ماں باپ کسی ایسے کام کے نہ کرنے سے ناراض ہوں جو خلاف شرع نہ ہو۔ اگر خلاف شرع کسی کام کا حکم دے تو ان کی فرما برداری جائز نہیں۔ اس ناراضگی میں اللہ جل شانہ کی ناراضگی نہ ہوگی۔ اس صورت میں اگر وہ ناراض بھی ہو جائیں تو ناراضگی کی پرواہ نہ ہوگی، کیونکہ اللہ جل شانہ کی رضامندی اس کے احکام پر عمل کرنے میں ہے، اس کے حکم کے خلاف کسی کی فرما برداری جائز نہیں۔ والد جنت کے دروازوں میں سے بہتر دروازہ ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ والد جنت کے دروازوں میں سب سے اچھا دروازہ ہے۔ اب تو اس کی فرما برداری کر کے اس دروازے کی حفاظت کر لے یا نافرمانی کر کے اس کو ضائع کر دے۔ حضرت موسیٰ نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ یا رب العزت، میرے حسن سلوک مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے، اور میرے حسن سلوک کا سب سے حقدار کون ہے؟ تو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا تیری ماں۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی سوال کو دہرایا تو اللہ رب العزت نے پھر ارشاد فرمایا کہ تیری ماں، اور تیسری دفعہ بھی تیری ماں۔ جب چوتھی دفعہ اس سوال کو دہرایا گیا تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تیرا باپ۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے ماں باپ اس سے راضی ہوں تو اس کے لیے جنت میں سے 2 دروازے کھلے رکھے جاتے ہیں، اور اگر ماں یا باپ دونوں میں سے کوئی ایک ناراض ہو جائے تو پھر اس شخص کے لیے جنت کا وہ دروازہ ایک بند کر دیا جاتا ہے، اور اس کی جگہ اس کے
اس کے لیے دوزخ میں ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور یہ دوزخ والا دروازہ اس وقت تک کھلا رہتا ہے جب وہ ماں یا باپ دونوں میں سے ایک جو ناراض ہے وہ اس سے راضی نہ ہو جائے۔ اللہ جل شانہ کے احکامات اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق اللہ سبحانہ ہمیں ماں باپ کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آت ذا القربى حقہ والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا، اور رشتہ دار کو اور مسکین کو دو اور مسافر کو اس کا حق دے دو، اور مال کو بیجا مت اڑاؤ۔ رشتہ داروں، مسکینوں، مسافروں پر خرچ کرنے اور میانہ روی اختیار کرنے کا حکم اللہ سبحانہ نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا۔ اس سے پہلے یہ آیت میں اللہ سبحانہ نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فرمایا۔ اس حسن سلوک میں مال خرچ کرنا بھی آتا ہے۔ اب ان آیات میں والدین کے علاوہ دوسرے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے اور مسکین اور مسافر کو دینے کا حکم اللہ سبحانہ نے ارشاد فرمایا۔ ذی القربہ یعنی رشتہ داروں کو صلہ رحمی کے طور پر تو دینا ہی چاہیے، کبھی کبھی رشتہ داروں پر مال خرچ کرنا واجب بھی ہو جاتا ہے۔ رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرنے کی فضیلت اللہ سبحانہ نے سورہ بقرہ کی آیت کریمہ لیس البر ان تولوا وجوہکم میں بھی ارشاد فرمایا۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، بلا شبہ مالوں کو بیجا اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں پر مال خرچ کرنے کا حکم فرمانے کے بعد اللہ سبحانہ نے فضول خرچی اور بیجا مال اڑانے سے منع فرمایا۔ سخاوت تو شریعت اسلامیہ میں محمود ہے، لیکن مال کو ضائع کرنا، بیجا اڑانا، فضول خرچی کرنا منع ہے۔ بہت سے لوگ گناہوں میں خرچ کر دیتے ہیں اور بیوی بچوں کی فرمائشوں میں بیجا مال صرف کرتے ہیں، اور اس کے لیے اپنے ذمے قرضے کر لیتے ہیں، جن میں بعض مرتبہ سود کا لین دین بھی کر بیٹھتے ہیں اور اپنی جان کو مصیبت میں ڈال دیتے ہیں۔ ایسے لوگ اس آیت مبارکہ کے مضمون پر غور کریں۔ دوسرے مقام میں پھر اللہ سبحانہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اور اسراف نہ کرو، بلا شبہ اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ یہاں فضول خرچ کرنے والوں کی مذمت کرتے ہوئے اللہ سبحانہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ شیطانوں کے بھائی ہیں، شیطان ہی ان سے فضول مال خرچ کرواتا ہے اور گناہوں میں لگواتا ہے۔ اس کی بات ماننے والے اس کے بھائی ہیں، یعنی اللہ کی نافرمانی میں شیطان کی طرح ہی ہیں۔ تبذیر یہ ہے کہ حق کے علاوہ دوسری چیزوں میں مال خرچ کیا جائے، اور اگر کوئی شخص اپنا سارا مال حق میں خرچ کر دے تو یہ تبذیر نہیں، اور ایک مد بھی ناحق خرچ کر دے تو یہ تبذیر میں شامل ہے۔ اللہ سبحانہ نے ارشاد فرمایا اس کے بعد وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے۔ جو لوگ شیطان کی راہ پر چلتے ہیں، مال فضول اڑاتے ہیں، وہ بھی ناشکرے ہی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مال دیا، نعمتیں عطا فرمائی، ان کو سوچ سمجھ کر میانہ روی کے ساتھ خرچ کرنا لازم ہے۔ فرائض و واجبات میں خرچ کرے، نفلی صدقات دے اور گناہوں میں مال نہ لگائے۔ یہ کتنی بڑی بے وقوفی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مال عطا فرمائے سے گناہوں میں لگا دیا جائے، بیجا خرچ کر دیا ہے۔ جس نے مال دیا اسی کی نافرمانی کی، اس سے بڑھ کر کیا ناشکری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدردانی یہ ہے کہ ان نعمتوں کو خرچ کرے نعمتیں دینے والے کے حکم کے مطابق۔ جب اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں خرچ کرے تو یہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری ہوگی۔
وَإِمَّا تُرِيدَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا۔ اور اگر تو اپنے رب کی رحمت کے انتظار میں جس کی تو امید رکھتا ان لوگوں کی طرف سے پہلو تہی کرے تو ان سے نرم بات کہہ دینا۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ذوی القربیٰ اور مساکین اور مسافرین کو دینے کے لیے اپنے پاس مال نہیں ہوتا یا تھوڑا بہت ہوتا ہے۔ ایسے موقع پر جو لوگ امیدوار ہوتے ہیں لیکن ان کی مالی خدمت کرنے سے معذوری اور مجبوری ہوتی ہے، مگر ساتھ ہی خرچ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ سے یہ امید بھی بندھی ہوئی ہوتی ہے کہ انشاءاللہ مال آ جائے گا، ایسے موقع پر ان لوگوں سے اچھے الفاظ میں اور نرم لہجے میں معذرت کر لی جائے اور ایسے الفاظ نہ کہے جن سے انہیں دکھ پہنچے۔ فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا کے میں اللہ سبحانہ نے اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ کبھی کبھی اپنی ضرورت کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ سوال کر لیا کرتے تھے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ آپ کے پاس ان کے دینے کے لیے کچھ نہ ہوتا تھا، آپ ان کی طرف سے شرم کے مارے اعراض فرما لیتے تھے، زبانی طور پر کوئی جواب نہیں دیتے تھے۔ اس پر آیت وَإِمَّا تُرِيدَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ اللہ سبحانہ نے نازل فرمائی۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا۔ اور تو اپنے ہاتھ کو اپنی گردن کی طرف بندھا ہوا مت رکھ اور نہ اسے بالکل ہی کھول دے، ورنہ تو ملامت کیا ہوا خالی ہاتھ ہو کر بیٹھ رہے گا۔ پھر اللہ سبحانہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اور تو اپنے ہاتھ کو اپنی گردن کی طرف بندھا ہوا مت رکھ اور نہ اسے بالکل ہی کھول دے، ورنہ تو ملامت کیا ہوا خالی ہاتھ ہو کر بیٹھ جائے گا۔ اس آیت مبارکہ میں خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرنے کی تعلیم اللہ سبحانہ نے ارشاد فرمائی، جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے مال خرچ کرتا رہے، لیکن گناہوں میں خرچ نہ کرے اور بالکل ہی ہاتھ روک کر نہ بیٹھ جائے کہ خرچ نہ کرے، اور جب خرچ کرنے لگے تو بالکل پوری طرح ہاتھ نہ کھول دے کہ سارا مال ختم کر دے، کیونکہ ایسا کرنے سے ملوم بھی ہوگا اور محصور بھی ہوگا۔ ملوم کا معنی ہے ملامت کیا ہوا اور محصور کا معنی ہے رکا ہوا، یعنی عاجز بنایا ہوا۔ جب اپنے پاس کچھ بھی نہ رہے گا تو لوگ ملامت کریں گے، جن لوگوں پر خرچ کیا وہ بھی کہنے لگیں گے کہ ایسا بے تکا خرچ کرنے کی کیا ضرورت تھی، سوچ سمجھ کر خرچ کرنا چاہیے۔ مال حاجات پورا ہونے کا ذریعہ بھی ہے اور مال کمانے کا ذریعہ بھی۔ جب کچھ نہ رہے گا تو حاجتیں بھی پوری نہ ہو سکیں گی اور آئندہ مال کمانے میں بھی بے بسی ہوگی۔ معلومہ کا تعلق جس کا معنی یہ کہ خرچ کرنے سے ہاتھ روک کر بالکل ہی نہ بیٹھ جائے ورنہ لوگ ملامت کریں گے، اور محصوراً کا تعلق دوسری بات ہے اور مطلب یہ کہ خرچ کرنے میں اتنی زیادتی نہ کر کہ خود تنگ دست ہو کر عاجز ہو کر رہ جائے۔ اس آیت مبارکہ میں میانہ روی کے ساتھ خرچ کرنے کا حکم دیا اللہ جل شانہ نے، اور میانہ روی ہمیشہ کام دیتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے الاقتصاد فی نفقات نصف المعیشت، کہ خرچ میں میانہ روی آدھی معیشت ہے، یعنی معیشت کی پریشانیوں کا آدھا حل یہ ہے کہ خرچ میں میانہ روی اختیار کی جائے اور آدھا حل باقی دوسری تدبیروں میں ہے۔ جو فرد یا جماعت اس سے غافل ہے وہ یا تو کنجوسی کی وجہ سے ہمیشہ مصیبت میں رہے گی یا ذرا سی مدت میں سارا مال خرچ کر کے عاجز ہو کر بیٹھ رہے گی، پھر قرضوں پر نظر جائے گی، قرضے بڑھ جائیں گے تو ان کی ادائیگی کا کوئی راستہ نہ ہوگا۔ اِنَّ رَبَّکَ یَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن یَشَاءُ وَیَقْدِرُ اِنَّهُ کَانَ بِعِبَادِهِ خَبِیرًا بَصِیرًا۔ بلا شبہ تیرا رب جس کے لیے چاہے رزق میں فراخی دے دیتا ہے اور وہ رزق میں تنگی بھی فرما دیتا ہے، بلا شبہ وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے، دیکھنے والا ہے۔ پھر اللہ جل شانہ آخر میں ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ تیرا رب جس کے لیے چاہے رزق میں فراخی دیتا ہے
اور وہ رزق میں تنگی فرما دیتا ہے، بلا شبہ وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے، دیکھنے والا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ نے اپنا تکوینی نظام بتایا ہے۔ سب اس کے بندے ہیں، وہ اپنی حکمت کے مطابق کسی کو رزق زیادہ فرماتا ہے اور کسی کے رزق میں تنگی فرما دیتا ہے۔ وہ خبیر بھی ہے اور بصیر بھی ہے، سب کا حال اسے معلوم ہے۔ اس کے ذمہ کسی کا کچھ واجب نہیں ہے، جس کو چاہے جتنا دے اور جس کو چاہے بالکل ہی نہ دے، اسے پورا پورا اختیار ہے۔ بندے اپنا کام کریں، میاں روی کے ساتھ اپنی جان پر، اپنے اہل و عیال پر اور عزیز و اقارب پر اور فقراء اور مسکین پر خرچ کریں۔ تکوینی طور پر اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی حاجتیں پوری ہوتی رہیں اور کچھ لوگوں کی حاجتیں رکی رہیں، اور بندے احکام شریعہ کے پابند ہیں۔ ان کو حکم ہے کہ سارا مال خرچ کر کے اپنے آپ کو پریشانی میں نہ ڈالیں۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئً كَبِيرًا۔ اور تم اپنی اولاد کو تنگ دستی کے ڈر سے قتل نہ کرو، انہیں ہم رزق دیں گے اور تمہیں بھی، بلا شبہ ان کا قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ نے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو کا حکم ارشاد فرمایا۔ اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، زنا کے قریب نہ جاؤ، کسی جان کو بلا شرعی حکم کے قتل نہ کرو، یتیموں کا مال نہ کھاؤ۔ ان آیات میں متعدد احکام ذکر فرمائے۔ پہلا حکم ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو تنگ دستی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ اہل عرب اولاد کو اس وجہ سے قتل کر دیتے تھے کہ ہم اولاد کو کہاں سے کھلائیں گے۔ جو لوگ تنگ دستی میں ایسا کرتے تھے، ان کے بارے میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ۔ یہ الفاظ سورہ نام میں ہیں، اور کچھ لوگ اس لیے قتل کر دیتے تھے کہ ممکن ہے آئندہ تنگ دست ہو جائیں۔ ان کے لیے اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ املاق، تم تنگ دستی کے ڈر سے اولاد کو قتل نہ کرو۔ یہ سورۃ الاسراء کے الفاظ ہیں۔ نیز اہل عرب لڑکیوں کو قتل کر دیتے تھے تاکہ کسی کو داماد نہ بنانا پڑے۔ یہ سب جاہلانہ رسمیں تھی۔ زمانہ جاہلیت میں شیطان نے اہل عرب کو ان چیزوں پر ڈالا تھا۔ اللہ سبحانہ نے فرمایا اِنَّهُ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، کہ ان کا قتل کرنا بڑا گناہ ہے۔ پرانی جاہلیت اب پھر عود کر آئی ہے۔ دشمنان اسلام نے یہ بات اٹھائی ہے کہ اتنے سال کے بعد تک اگر بچوں کی پیداوار کی شرح اسی طرح رہی جو پورے عالم ہے تو زمین چھوٹی پڑ جائے گی اور کھانے پینے کی چیزوں کی کفایت نہ ہوگی۔ لہٰذا ایسی کوششیں جاری کر دی گئی جو ان کے خیال میں بچوں کی پیدائش روکنے والی ہیں۔ اس کے لیے کئی طرح سے پروپیگنڈا ہو رہا ہے، بھاری بھاری رقمیں خرچ کی جا رہی ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ دشمنان اسلام جو کچھ کہہ دیتے ہیں، مسلمان صاحب اقتدار اسے تسلیم کر لیتے ہیں، قرآن و حدیث کی تصریحات کو بالکل نہیں دیکھتے۔ قرآن نے اس جہالت کا پہلے ہی جواب دے دیا اور فرما دیا نحن نرزقکم وإیاکم، ہم تمہیں بھی رزق دیں گے اور انہیں بھی رزق دیں گے۔ تمہیں کس نے روزی کمانے والا بنایا اور کس نے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو رزق کا ٹھیکہ دیا؟ در حقیقت جتنے بھی طریقے تقلیل اولاد کے لیے جاری کیے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر کے سامنے ناکام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے، یعنی اللہ کے علم میں قیامت کے دن تک جتنی بھی جانیں پیدا ہونے والی ہیں وہ ضرور پیدا ہو کر رہیں گی۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نطفے سے اولاد نہیں ہوتے، جب اللہ کسی چیز کے پیدا کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو اسے کوئی چیز روکنے والی نہیں۔ دیکھا جاتا ہے کہ مرد و عورت ولادت کو روکنے کے لیے کئی طرح کی چیزیں استعمال کرتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کو تخلیق منظور ہوتی ہے تو ان سب چیزوں کے باوجود استقرار ہو جاتا ہے اور اولاد پیدا ہوتی ہے۔
آنے والے انسانوں کی یہی خیر خواہ جو ان کی آمد اور پیدائش کو روکنے کے لیے زور لگا رہے ہیں، انہی وقت سے پہلے آنے والوں کی روزی کی تو فکر ہے، لیکن موجودہ انسانوں کی جانوں کا فکر نہیں۔ انہیں جگہ جگہ قتل کرتے ہیں اور قتل کرواتے ہیں، اور ایسے ایسے آلات حرب تیار کر رکھے ہیں جو 2-4 منٹ میں ہی پورے عالم کی تباہی کا باعث بن سکتے ہیں۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اور زنا کے پاس نہ جاؤ، بلا شبہ وہ بڑی بے حیائی اور بری راہ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ نے کچھ اس طرح سے حکم ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اور زنا کے پاس بھی مت بھٹکو، بلا شبہ وہ بڑی بے حیائی اور بری راہ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں زنا کی ممانعت اللہ جل شانہ نے فرمائی، اور یوں فرمایا کہ اس کے پاس بھی مت بھٹکو، اور اس بے حیا اور بری راہ سے تعبیر فرمایا۔ زنا ایسا برا عمل ہے اور ایسی لعنت کی چیز ہے جو کبھی کسی نبی کی شریعت میں حلال نہ تھی، بلکہ اسلام کے علاوہ جو دوسرے ادیان ہیں مذہبی طور پر وہ بھی اسے ممنوع سمجھتے ہیں۔ گو نفس اور شیطان کے ابھار کی وجہ سے اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آج جبکہ یورپ اور امریکہ میں بے حیائی کو ہنر اور حیا کو عیب سمجھا جانے لگا ہے، وہاں زناکاری بہت عام ہو چکی ہے۔ جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اپنا تعلق ظاہر کرتے ہیں وہ تو حیا کی ہر سرحد پار کر چکے ہیں، اور چونکہ ان کے پادری ہر اتوار کو حاضرین کے ہر گناہ کو معاف کر دیتے ہیں، اس لیے خوب دھڑلے سے عام و خاص زنا کرتے ہیں، اور جو مسلمان وہاں جا کر مقیم ہیں وہ بھی ان بے حیاؤں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ وہاں رواج کی وجہ سے اتنی زیادہ بے حیائی پھیل چکی ہے کہ بیویاں ہوتے ہوئے زناکاری میں مبتلا ہوتے ہیں، اور شوہر کی رضامندی سے ایک شخص کی بیوی دوسرے شخص کے ساتھ رات گزارتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جب مجھے معراج کرائی گئی تو میں ایسے لوگوں پر گزرا جن کی کھالیں آگ کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی تھی۔ میں نے کہا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا یہ وہ لوگ ہیں جو زنا کرنے کے لیے زینت اختیار کرتے ہیں۔ پھر میں ایسے بدبودار گھڑے پر گزرا جس میں بہت سخت آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے کہا جبرائیل یہ کون ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو زناکاری کے لیے بنتی سنورتی ہیں اور وہ کام کرتی ہیں جو ان کے لیے حلال نہیں۔ اس گناہ سے بچانے کے لیے شریعت مطہرہ نے بد نظری تک سے منع فرمایا، اور فرمایا کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں اور ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں اور پاؤں بھی زنا کرتے ہیں، اور اس گناہ کی دنیاوی سزا یہ رکھی کہ غیر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کر لے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں، اور شادی شدہ مرد یا عورت اگر اس فعل میں مبتلا ہوں تو اس کو سنگسار کیا جائے، یعنی پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے۔ دنیا میں جو مصیبتیں آ رہی ہیں ان کا بہت بڑا سبب بڑے گناہ بھی ہیں، اور ان گناہوں میں زناکاری کا عام ہونا بھی ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس قوم میں زناکاری پھیل جائے گی تو قحط بھیج کر ان کی گرفت کی جائے گی، اور جن لوگوں میں رشوت کا لین دین ہوگا رعب کے ذریعے ان کو گرفت ہوگی، یعنی دلوں پر رعب طاری ہو جائے گا اور دشمنوں سے ڈرتے رہیں گے۔ حضرت ابن عباس اور ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی قوم میں، ایک روایت میں ہے کہ جب کسی بستی میں زنا اور سود کا ظہور ہو جائے تو ان لوگوں نے اپنی جانوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل کر دیا۔ جب زنا عام ہو جاتا ہے تو حرام کی اولاد بھی زیادہ ہو جاتی ہے، نسب باقی نہیں رہتا،
کون کس کا بیٹا اور کس کا بھتیجا یا بھانجا، ان سب باتوں کی ضرورت نہیں رہتی، صلہ رحمی کا کوئی راستہ نہیں رہتا، اور انسان حیوان محض انسان جو ہے حیوان بن کر رہ جاتا ہے، یعنی کہ انسان کی وقت محض حیوان کی طرح ہو جاتی ہے، حلالی ہونے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتے، بلکہ حرامی ہونے ہی کو مناسب سمجھتے ہیں اور اس پر فخر کرتے ہیں۔ یورپ کے رہنے والوں پر یہ باتیں مخفی نہیں ہیں۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت برابر خیر پر رہے گی جب تک ان میں زنا اولاد کی کثرت نہ ہو جائے، سو جب ان میں زنا کی اولاد پھیل جائے گی تو ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو عام عذاب میں مبتلا فرما دے گا۔ اور ایک حدیث میں یوں ہے کہ جب زنا ظاہر ہو جائے گا تو تنگ دستی اور ذلت کا ظہور ہوگا۔ صحیح بخاری میں حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خواب مروی ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کا خواب سچا ہوتا ہے، جس میں بہت سی چیزوں کا تذکرہ ہے۔ ان میں ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ کا گزر ایک ایسے سوراخ پر ہوا جو تنور کی طرح تھا، اس میں جو جھانک کر دیکھا تو اس میں ننگے مرد اور ننگی عورتیں نظر آئیں، ان کے نیچے سے آگ کی لپٹ آتی تھی، جب وہ لپٹ اوپر آتی تھی تو وہ چیختے چلاتے اور فریاد کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے دریافت فرمایا، جن میں ایک جبرائیل اور ایک میکائیل تھے، کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ زناکار مرد اور زناکار عورتیں ہیں، جب زنا کی عادت پڑ جاتی ہے تو بڑھاپے میں بھی زنا کرتے رہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ 3 شخص ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بات نہ کرے گا اور ان کو پاک نہ کرے گا اور ان کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ زنا کی طرف زناکار بوڑھا، اس شخص کی طرف جھوٹا بادشاہ اور تنگ دست متکبر، اور ایک حدیث میں ہے کہ 3 شخص جنت میں داخل نہ ہوں گے، ان میں زناکار بوڑھے کو بھی شمار فرمایا، اور ایک حدیث میں فرمایا کہ 3 شخصوں سے اللہ کو بغض ہے، ان میں سے ایک زناکار بوڑھا بھی ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی ایسی عورت کے بستر پر بیٹھا جس کا شوہر گھر پر نہیں ہے اور اس کے غائب ہونے کو اس نے زنا کا ذریعہ بنا لیا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس پر ایک اژدہا مسلط فرمائے گا۔ شوہر گھر پر نہ ہو تو عورت مرد کی ضرورت محسوس کرتی ہے۔ زناکاری کا مزاج رکھنے والے ایسی عورت سے جوڑ بٹھا لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو مذکورہ بالا وعید سنائی ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ شوہر اگر گھر پہ ہو اور اس کی اجازت سے گناہ حلال ہو جائے گا۔ زنا ہر حال میں حرام ہے۔ اسلام عفت اور عصمت والا دین ہے۔ اس میں فواحش اور منکرات اور زناکاری اور اس کے اسباب اور دعائی ناچ رنگ اریانی وغیرہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ یورپ کی شہوت پرست انسان نما حیوانوں میں زناکاری عام ہے، محرم عورتوں تک سے زنا کرتے ہیں۔ قانوناً مردوں کو مردوں سے شہوت پوری کرنے کو جائز قرار دیا گیا ہے، اس کی وجہ سے طرح طرح کے بدترین امراض میں مبتلا ہیں۔ ایک حدیث میں بربادی کے اسباب میں سے یہ بھی بتایا جاتا ہے، اکتفا الرجال بالرجال والنساء بالنساء، کہ مرد مردوں سے شہوت پوری کرنے لگے اور عورتیں عورتوں سے۔ یورپ والوں کی دیکھا دیکھی مسلمان بھی ان کی کرتوتوں کے ساتھی بنتے جا رہے ہیں اور شہوت پرستوں کو ان کے مقاصد میں کامیاب بنا رہے ہیں۔ سورہ نساء میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، اور اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول فرمائے، اور جو لوگ شہوتوں کا اتباع کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم بڑی بھاری
کجی میں ٹیڑھے پن میں پڑ جاؤ۔ بعض زناکار عورتوں کی یہ بات سننے میں آئی ہے کہ میرا بدن ہے، جس طرح چاہوں استعمال کروں۔ یہ تو کفریہ بات ہے، قرآن کا مقابلہ ہے۔ اس کا معنی ہے الیاذ باللہ کہ زناکاری سے قرآن کا منع فرمانا صحیح نہیں۔ در حقیقت بہت سے لوگوں نے یہ سمجھا ہی نہیں کہ ہم بندے ہیں، اللہ تعالیٰ خالق ہے اور مالک ہے، سارے بندے اس کی مخلوق ہیں اور مملوک ہیں۔ مملوک کو کیا حق ہے کہ اپنی ذات کو اپنے بارے میں اور اپنے جسم و جان کے بارے میں خود مختار سمجھے۔ بہت سے ملکوں میں یہ قانون نافذ ہے کہ زنا بالجبر تو منع ہے، لیکن اگر رضامندی سے کوئی مرد عورت سے زنا کر لے تو اس پر نہ کوئی مواخذہ ہے اور نہ کوئی سزا۔ بہت سے وہ ممالک ہیں جن کے صاحب اقتدار مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں، ان کے ملک میں یہ بھی قانون نافذ ہے اور دشمنوں کے سمجھانے سے یہ قانون پاس کر دیا گیا ہے کہ بیک وقت نکاح میں صرف ایک عورت رہ سکتی ہے، لیکن دوستیاں جتنی چاہے رکھ سکتا ہے۔ زناکاری کو عام کر دینا انجام کے اعتبار سے کیا رنگ لائے گا، اس کے بارے میں بالکل کوئی فکر نہیں۔ مسلمان ممالک کے ذمہ دار دشمنوں کے سامنے اس بات سے بحث میں ہیں کہ ایک سے زیادہ عورتیں نکاح میں رکھنے کا قانون پاس کر دیں۔ مسلمان کو کافر سے کیا بحث، اسے تو قرآن و حدیث کے قوانین نافذ کرنا لازم ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے مہاجرین کی جماعت، 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جب تم ان میں مبتلا ہو جاؤ گے اور اللہ کرے کہ تم ان چیزوں کو نہ پاؤ تو طرح طرح کی مصیبتوں اور بلاؤں میں ابتلا ہوگا۔ جس قوم میں کھلم کھلا طریقہ بے حیائی کا رواج ہو جائے گا، ان لوگوں میں طاعون پھیلے گا اور ایسے امراض میں مبتلا ہوں گے جو ان کے اسلام میں نہ تھے، اور جو لوگ ناپ تول میں کمی کریں گے ان کو قحط کے ذریعے پکڑا جائے گا اور سخت محنت اور بادشاہ کے ظلم میں مبتلا ہوں گے، اور جو لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ کو روک لیں ان سے بارش روک لی جائے گی، اور اگر جانور نہ ہوں تو بالکل ہی بارش نہ ہو، اور جو لوگ اللہ کے عہد کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد کو توڑ دیں گے، ان کے اوپر دشمن مسلط کر دیا جائے گا اور وہ ان کے باس اموال لے لے گا۔ اور جس قوم کے صاحب اقتدار اللہ کی کتاب کے ذریعے فیصلہ نہ کریں گے اور اللہ نے جو چیز نازل فرمائے اس کو اختیار نہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے آپس میں ایسی مخالفت پیدا فرما دے گا جس کی وجہ سے آپس میں لڑتے رہیں گے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا۔ اور اس جان کو قتل نہ کرو جس کا قتل اللہ نے حرام قرار دیا، مگر یہ کہ حق کے ساتھ ہو، اور جو شخص مظلوم ہونے کی صورت میں قتل کیا گیا تو ہم نے اس کے ولی کے لیے تسلط رکھا ہے، سو وہ قتل میں حد سے آگے نہ بڑھے، بلا شبہ اس کی مدد کی جائے گی۔ تیسرا حکم، اللہ جل سبحانہ نے یہ فرمایا کہ اللہ نے جس جان کو قتل کرنے سے منع فرمایا اسے قتل مت کرو۔ جس کسی جان کا قتل کرنا شریعت اسلامیہ میں حلال نہیں ہے، اس کا قتل کر دینا کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور اس بارے میں سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں۔ قتل کی بعض صورتوں میں قصاص اور بعض صورتوں میں دیت ہے۔ اس کے بارے میں ارشادات اللہ جل شانہ نے سورہ بقرہ اور سورہ نساء میں بھی ارشاد فرمائے۔ قتل نفس کی حرمت بیان کرنے کے بعد اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ، اور جو شخص ظلماً قتل کیا گیا اس کے ولی کے لیے ہم نے اختیار رکھا ہے، سو وہ قتل کرنے میں حد سے آگے نہ بڑھے۔ کسی کے قتل کر دینے پر جو عذاب ہے وہ آخرت سے متعلق ہے،
دنیا میں جو اس کے بارے میں شرعی احکام ہیں، ان کے مطابق مقتول کے ولی کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ شرعی اصول کے مطابق قتل کا ثبوت ہو جانے پر انہی حدود پر رہے جو حدود اس کے لیے مقرر کر دی گئی ہیں اللہ جل شاہ نے قرآن پاک میں۔ مثلا قتل، ختان میں دیت کی بجائے قاتل کو قتل نہیں کرے، اور قتل عمدن میں جو شریعت نے قصاص لینے کا اختیار دیا ہے اسے قاتل تک ہی محدود رکھا جائے۔ جوش انتقام میں قاتل کے سوا کسی دوسرے شخص کو اس کے عزیز و کارب میں سے قتل نہ کر دے، نیز قاتل کے قتل کرنے میں زیادتی نہ کرے، مثلا اس کے ہاتھ پاؤں ناک نہ کاٹے۔ انہو کان منصوراً، بلا شبہ مقتول کے ولی کی مدد ہوگی، یعنی ولی مقتول حد شرعی کے اندر رہتے ہوئے قصاص لے گا تو اللہ جل شانہ کی طرف سے اس کی مدد کی جائے گی، یعنی شریعت اسلامیہ اس کی مددگار ہوگی، اور اہل ایمان صاحب اقتدار قصاص دلانے کے لیے راہ ہموار کریں گے، اسے قصاص دلائیں گے۔ اس کا دوسرا رخ بھی سمجھ لینا چاہیے، اور وہ یہ کہ اگر ولی مقتول حد سے بڑھ گیا تو اب یہ ظالم ہوگا اور معاملہ برعکس ہو جائے گا، اور اب شرعی قانون میں اس کا مواخذہ ہوگا۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ اور تم یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس طریقے پر جو بہتر ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، اور عہد کو پورا کرو، بلا شبہ عہد کی پوچھ گچھ ہوگی۔ چوتھا حکم، اللہ سبحانہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر ایسے طریقے پر جو احسن ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے۔ اس بارے میں اللہ جل شانہ نے سورہ نساء میں بھی حکم ارشاد فرمایا۔ پانچواں حکم یہ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ عہد کو پورا کرو، اور ساتھ میں یہ بھی ارشاد فرمایا ان العہد کان مسئولا، یعنی عہد کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ بہت سے لوگ عہد تو کر لیتے ہیں لیکن اس کی ذمہ داری محسوس نہیں کرتے، اور قصداً عہد کی خلاف ورزی کرتے ہیں، وعدہ کر لیتے ہیں، اور عین معاہدے کے وقت دل میں عہد توڑنے اور دغا دینے کا ارادہ کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ عہد توڑنے اور دغا دینے کا ارادہ ان کے دل کے اندر، ان کی نیت کے اندر موجود ہوتا ہے۔ اس طرح کے لوگوں کو تنبیہ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمائی کہ عہد کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ قرآن مجید کی متعدد صورتوں میں عہد پورا کرنے کا اللہ جل شانہ نے حکم ارشاد فرمایا۔ سورہ بقرہ کی آیت وَالْمُوفُونَ بِعَہْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور سورہ مائدہ کی پہلی یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اور سورہ نحل کی آیت وَأَوْفُوا بِعَہْدِ اللہِ إِذَا عَاهَدتُّم۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ جل شانہ سبحانہ کے ارشادات جو عہد کے متعلق ہیں وہ واضح ہیں کہ عہد جب کرو تو اس کو پورا کرو، کیونکہ عہد کے متعلق سوال ہوگا، پوچھا جائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ اور جب تم ناپو تو پورا ناپو اور صحیح ترازو سے تولو، یہ بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے اچھی چیز ہے۔ چھٹا حکم یہ دیا کہ ناپ تول پوری کیا کرو اور ٹھیک ترازو سے تولا کرو۔ آخر میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ذالک خیر و احسن تأویلا، کہ احکام پر عمل کرنا بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے اچھی چیز ہے۔ اس آیت مبارکہ میں جن احکام کا ذکر اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وہ سورہ نام کے رکوع نمبر 14 میں بھی اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمائے ہیں کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، ترازو کو صحیح رکھو، اور اگر سوچو تو اس کا انجام بہتر ہے۔
اور یہ پورا توڑنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ اور تو اس کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہ ہو۔ بلا شبہ کان اور آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں سوال ہوگا۔ جس بات کا پتہ نہیں اس کے پیچھے پڑنے اور زمین پر اتراتے ہوئے چلنے سے اللہ جل شانہ نے منع فرمایا۔ یہ 3 آیات میں پہلی آیت میں اس بات پر تنبیہ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمائی کہ جس بات کا علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو۔ اس کی جامعیت بہت سے اعمال کو شامل ہے۔ ان نصیحت پر دھیان نہ دینے کی وجہ سے جو اعمال صادر ہوتے ہیں، معاشرے میں جو بدمزگی پیدا ہوتی ہے اور ایک دوسرے کی آبرو ریزی ہو جاتی ہے، مختصر الفاظ میں ان سب کی ممانعت آ گئی۔ غلط حدیثیں بیان کرنا، خود حدیثیں وضع کرنا، جھوٹے راویوں سے حدیثیں لینا اور انہیں آگے بڑھانا، کسی بھی شخص کے بارے میں محض گمان سے یا سنی سنائی باتوں کی بنیاد پر کچھ کہہ دینا، تہمت رکھ دینا، یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو دینی اعتبار سے گمراہی کا ذریعہ بنتی ہیں اور دنیاوی اعتبار سے آپس میں بغض اور دشمنی پھیلاتی ہیں۔ صرف گمان سے کوئی بات ثابت نہیں ہوتی۔ سورہ حجرات میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ، کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور غیبت کرنا تو اس بات کا یقین ہوتے ہوئے بھی حلال نہیں کہ فلاں شخص نے فلاں گناہ کیا ہے یا فلاں شخص میں فلاں عیب ہے۔ پھر محض بلا گمان سے یا اٹکل سے یا خود سے بنا کر کسی کے بارے میں یوں کہہ دینا کہ اس نے یوں کیا ہے یا کہا ہے، کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ پھر اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ کان اور آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سبحانہ نے جو یہ اعزاز دیے ہیں، یوں ہی نہیں دیے کہ ان کو جیسے چاہیں اور جہاں چاہیں استعمال کریں۔ جس ذات پاک نے عطا فرمائے، اس نے سب کے استعمال کرنے کے مواقع بھی بتائے اور وہ اعمال بھی بتائے ہیں جن سے ان کو محفوظ رکھنا لازم ہے۔ کہاں دیکھے، کیا بات سنے اور اپنی قوت فکریہ کو کہاں خرچ کرے، ان سب کی تفصیلات احادیث شریفہ میں موجود ہے۔ کسی نے چوری کر لی، کسی کو ظلماً مارا، حساب غلط لکھ کر یا جھوٹا بل بنا کر خیانت کر دی، یا کسی ایسے مرد یا عورت سے مصافحہ کر لیا جس سے مصافحہ کرنا جائز نہیں، تو اس نے اپنے ہاتھ پاؤں کو غیر شرعی امور میں استعمال کیے۔ بائیں ہاتھ سے کھایا اور دائیں ہاتھ سے استنجا کیا، یہ بھی ہاتھ کا غلط استعمال ہے۔ زبان سے کوئی بیجا بات کی، کفر کا کلمہ کہا، کسی کی غیبت کی، کسی پر تہمت رکھی، گالی دی، جھوٹ بولا، یہ سب زبان کا غلط استعمال ہوا۔ کسی شخص نے گانا سنا یا باجوں کی آواز کی طرف کان لگایا، غیبتیں سنتا رہا، یہ کان کا غلط استعمال ہوا۔ کسی شخص نے ایسی جگہ نظر ڈالی جہاں دیکھنا یا نظر ڈالنا منع ہو، بد نظری سے کسی کو دیکھ لیا، کسی کے سطر پر نظر ڈالی، آنکھوں کو کسی بھی طرح کے گناہوں میں استعمال کیا، تو یہ سب آنکھوں کا غیر جگہ استعمال ہوگا جہاں استعمال کرنا منع تھا۔ کوئی شخص گناہ کے لیے کہیں چل کر گیا تو اس نے اپنے پاؤں کا غلط استعمال کیا۔ حدیث شریف میں ہے کہ آنکھیں زنا کرتی ہیں اور ان کا دیکھنا زنا کرنا ہے، اور کان میں بھی زنا کرتے ہیں، ان کا زنا سننا ہے، اور زبان بھی زنا کرتی ہے، اس کا زنا بات کرنا ہے، اور ہاتھ بھی زنا کرتا ہے، اس کا زنا پکڑنا ہے، اور پاؤں بھی زنا کرتا ہے اور اس کا زنا چل کر جانا ہے، اور دل خواہش کرتا ہے، گناہوں کی آرزو کرتا ہے۔
اور شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کر دیتی ہے، یعنی موقع لگ جاتا ہے تو شرمگاہ گناہوں میں استعمال ہو جاتی ہے، ورنہ شرمگاہ کا زنا ہو نہیں پاتا، لیکن اس سے پہلے دوسرے اعضاء زنا کر چکے ہوتے ہیں اور ان کا گناہ صاحب اعضاء کے ذمہ پڑ جاتا ہے، کیونکہ انہیں اسی نے استعمال کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ تم میرے لیے 6 چیزوں کے ضامن بن جاؤ، میں تمہارے لیے جنت کا ضامن بن جاتا ہوں۔ نمبر 1، جب بات کرو تو سچ بولو، وعدہ کرو تو پورا کرو، جب تمہارے پاس امانت رکھ دی جائے تو اسے ادا کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی آنکھوں کو نیچی رکھو، اپنے ہاتھوں کو بے جا استعمال سے روکے رکھو۔ فؤاد دل کو کہتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے اور بہت بڑا عطیہ ہے جو زندگی کا ذریعہ ہے۔ سورہ ملک میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ آپ فرما دیجیے کہ اللہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا اور تمہارے لیے کان، آنکھیں بنائیں اور دل عطا فرمائے۔ تم کم شکر ادا کرتے ہو، یہ دل ہی تو ہے جس کے ذریعے جسم میں خون رواں اور دواں اور قوت فکریہ، سوچ سمجھ، ہوش گوش کا آلہ ہے۔ دل کی جو نعمت عظیمہ اللہ جل شانہ نے عطا فرمائی ہے، اس کو بے جا استعمال کرنا، غیر شرعی امور میں اس کی قوتوں کو صرف کرنا، گناہوں کے لیے تدبیریں کرنا، یہ سب دل و دماغ کا غلط استعمال ہے۔ اپنی زندگی میں انسان آزاد نہیں، ان سب اعضاء کے بارے میں قیامت کے دن باز پرس ہوگی کہ ان کو کہاں لگایا، کن کاموں میں استعمال کیا۔ یہ اعضاء یہاں دنیا میں تو فرما بردار ہیں، لیکن قیامت کے دن مخالفانہ گواہی دیں گے۔ سورہ نور میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، کہ جس دن ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے خلاف اس عمل کی گواہی دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو حفاظت اعضاء کے لیے یہ دعا بتائی، اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی و شر بصری و شر لسانی و شر قلبی، کہ اے اللہ میں آپ سے اپنے کانوں اور اپنی آنکھوں اور اپنی زبان اور اپنے دل کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ کوئی شخص یہ خیال نہ کرے کہ یہ میرے اعضاء ہیں، جیسے چاہوں استعمال کروں۔ تو خود اپنا نہیں ہے اور نہ یہ تیرے اعضاء، بلکہ یہ سب اللہ جل شانہ کی مخلوق ہیں اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا ہوا انعام ہے۔ تو مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی اور مملوک ہے، میدان آخرت میں حجتیں کام نہ دیں گی، اعمال نامہ لکھا ہوا سامنے ہوگا، لہٰذا اپنے نفس کو اور اپنے قلب کو، اپنے اعضاء کو پاک اور صاف لے جاؤ۔ یہ سب اعضاء اللہ تعالیٰ جل شانہ کا عطیہ ہیں، ان کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور تو زمین پر اتراتا ہوا مت چل، بے شک تو ہرگز زمین کو پھاڑ نہیں سکتا اور ہرگز پہاڑوں کی لمبائی کو پہنچ نہیں سکتا۔ دوسری آیت میں اللہ جل شانہ نے اترا کر اور اکر کر چلنے کی ممانعت فرمائی اور ارشاد فرمایا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، کہ تو زمین میں اتراتا ہوا مت چل، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، کہ بے شک تو زمین کو نہیں پھاڑ سکتا اور پہاڑوں کی لمبائی کو نہیں پہنچ سکتا، یعنی ایسی چال نہ چل جس سے تکبر اور غرور ظاہر ہوتا، کیونکہ یہ ایک احمقانہ فعل ہے۔ تکبر کی چال چلنے والا سمجھتا ہے کہ میں بھی کچھ ہوں، حالانکہ اللہ کی مخلوق میں اس سے بڑی بڑی چیزیں موجود ہیں۔ زمین ہی کو دیکھ لیں جس پر انسان بستے ہیں،
انسان اسی کو نہیں پھاڑ سکتا، اور پہاڑوں کو دیکھ لو کہ وہ انسان کے قد سے بہت اونچے ہیں۔ اترا کر چلنے والا ذرا اپنی ذات کو تو دیکھے، پہاڑوں کی درازی تک تو پہنچ ہی نہیں سکتا، پھر کیوں تکبر کرتا ہے اور کیا شان رکھتا ہے اور اکڑتا ہوا چلتا ہے۔ سورہ لقمان میں ارشاد فرمایا اللہ جل شانہ نے، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اور تو زمین میں اتراتا ہوا نہ چل۔ بلا شبہ اللہ ہر اس شخص کو دوست نہیں رکھتا جو اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا ہو، فخر کرنے والا ہو۔ تکبر انسان کے لیے زیبا نہیں۔ جو ذلیل پانی سے پیدا ہوا، جس نے ماں کے پیٹ میں حیض کے خون سے غذا پائی، جو آخر میں مردہ ناش ہو کر رہ جائے گا، اسے کیا مقام ہے کہ تکبر کرے، اتراتا ہوا چلے اور اللہ کی مخلوق کو حقیر جانے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص 2 چادریں پہنے ہوئے ناز کے انداز میں چل رہا تھا، خود پسندی اختیار کیے ہوئے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھنسا دیا، وہ قیامت تک زمین میں دھنستا چلا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب میری امت اترا کر چلنے لگے اور فارس و روم کے شہزادے ان کی خدمت کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ امت کے برے لوگوں کو ان کے اچھے لوگوں پر مسلط فرما دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص تواضع اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے بلند فرما دے گا۔ وہ اپنے نفس میں چھوٹا ہوگا اور لوگوں کی نظروں میں بڑا ہوگا، اور جو شخص متکبر ہوگا اللہ اسے گرا دے گا۔ وہ لوگوں کی آنکھوں میں چھوٹا ہوگا اور اپنے نفس میں بڑا ہوگا، لوگوں کے نزدیک کتے اور خنزیر سے بھی زیادہ ذلیل ہوگا۔ ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد ہے کہ تکبر کرنے والوں کا حشر قیامت کے دن ایسی حالت میں ہوگا کہ صورتیں انسانوں جیسی ہوں گی اور جسم چیونٹیوں کے برابر چھوٹے چھوٹے ہوں گے۔ ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، انہیں دوزخ کے جیل خانے کی طرف ہانکا جائے گا جس کا نام بھولس ہے۔ ان لوگوں پر آگوں کو جلانے والی آگ چڑھی ہوئی ہوگی، انہیں دوزخیوں کے جسم کا نچوڑ لایا جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی بھیجی کہ تواضع اختیار کرو تاکہ کوئی شخص کسی کے مقابلے میں فخر نہ کرے اور کوئی شخص کسی پر ظلم نہ کرے۔ کلو ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، یہ سب برے کام تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں۔ تیسری آیت میں اللہ جل شانہ نے برائیوں کی شاعت اور قباحت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کلو ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، کہ یہ سب برے کام کلو ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، کہ یہ سب برے کام تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں، مکروہ ہیں۔ یہاں تک کہ جو امور خیر اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمائے ان کو ترک کرنا اور جن امور سے بچنے کا حکم فرمایا ہے ان کا ارتکاب کرنا، یہ سب بری باتیں ہیں۔ تمہارے رب جل شانہ کے نزدیک یہ ناپسندیدہ ہیں۔ جس نے وجود بخشا، پرورش کے اس اسباب پیدا فرمائے اور جو مال اس کے نزدیک ناپسند ہے ان کو اختیار کرنا عقلاً بھی کبھی ہے۔ جو رب جل شانہ کو رب نہیں مانتے وہی افعال سیئہ اور اعمال سیئہ کے مرتکب بھی ہوتے ہیں۔ تو جس اللہ جل شانہ نے یہ کائنات اور کائنات میں موجود ہر طرح کی نعمتیں اور انسان کی خدمت کے لیے طرح طرح کی اشیاء، طرح طرح کی انعامات پیدا فرمائے ہیں، تو پھر جب تو اور تیرا سانس اور تیرے اعضاء سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کر
زدہ ہیں تو پھر ان کا استعمال بھی سب سے بہتر یہی ہے کہ ان اعضاء کو، اپنے نفس کو، اپنے دل کو، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچا کر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگایا جائے۔ ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ ولا تجعل مع اللہ الہا آخر فتلقی فی جہنم ملوما مدحورا۔ اور یہ باتیں اس حکمت میں سے ہیں جو آپ کے رب نے آپ کی طرف وحی کے ذریعے بھیجی ہیں، اور اے مخاطب، اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود تجویز نہ کر، ورنہ تو ملامت کیا ہوا، راندہ کیا ہوا اور دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ اللہ کے ساتھ معبود ٹھہرانے والوں کے لیے جہنم ہے، اور اس کے لیے اولاد تجویز کرنا بہت بڑی بات ہے۔ اس سے پہلے آیات میں اللہ جل شانہ نے جو احکام بیان فرمائے، اول تو ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ سب اس حکمت میں سے ہے جو اللہ نے آپ پر وحی کے ذریعے بھیجی، یعنی یہ وہ محکم افعال ہیں جن کے متعلق اللہ جل شانہ کی حکمت کا تقاضا ہے کہ بندے انہیں اختیار کرے، اور یہ وہ محاسن اخلاق ہے اور محکم قوانین ہیں اور افعال فاضلہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے مشروع فرمایا۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ نے یوں ارشاد فرمایا کہ اے مخاطب، اللہ کے سوا کوئی معبود تجویز نہ کرو، ورنہ ملامت کیا ہوا، راندہ کیا ہوا دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ یہ خطاب ساری امت دعوت اور ساری امت اجابت کو ہے۔ جو کوئی شخص بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا مستحق ملامت ہوگا اور قیامت کے دن دوزخ میں دھکیل دیا جائے گا۔ مدحور لغت کے اعتبار سے وہ جو ذلیل ہو اور اس پر پھٹکار پڑی ہو، جس کی وجہ سے دور کر دیا گیا ہو، چونکہ فتلقی فی جہنم ملوما مدحورا فرمایا، اس لیے محاورے کا ترجمہ یوں کیا گیا کہ ملامت کیا ہوا، راندہ کیا ہوا دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ افاصفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناثا انکم لتقولون قولا عظیما۔ کیا تمہارے رب نے تم کو بیٹوں کے ساتھ مخصوص کر دیا اور فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنا لیا؟ بلا شبہ تم بڑی بات کہتے ہو۔ مشرکین عرب جو طرح طرح کے شرک میں مبتلا تھے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد تجویز کرتے تھے، اور اولاد بھی کیا تجویز کی، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بنا دیا۔ یہ سب کچھ انہوں نے شیطان کے سمجھانے سے عقیدہ بنایا جس کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں تھی۔ اول تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد تجویز کرنا ہی ظلم ہے، وہ اولاد سے پاک ہے، اولاد اس کی شان نہیں۔ پھر اولاد بھی تجویز کی تو بیٹیاں تجویز کی، اپنے لیے انہیں لڑکیاں گوارا نہ تھی، بیٹی پیدا ہو جاتی تو اسے زندہ دفن کر دیتے تھے۔ اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرنا جو خود انہیں بھی ناپسند ہے، انتہائی بے عقلی کی بات ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ان کی اس حماقت کو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ کیا اللہ نے تمہارے لیے بیٹوں کو مخصوص کر دیا اور فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنا لیا؟ انکم لتقولون قولا عظیما، کہ بلا شبہ تم بڑی بات کہتی ہو، یعنی گناہ کے اعتبار سے یہ بہت بڑی بات ہے اور بہت ہی زیادہ بری ہے۔ اس کی قباحت بیان کرتے ہوئے اللہ جل شانہ نے سورہ مریم میں ارشاد فرمایا، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد اختیار کر لی ہے۔ تم نے یہ ایسی سخت حرکت کی ہے کہ اس کے سبب کچھ بعید نہیں کہ آسمان پھٹ پڑے اور زمین کے ٹکڑے اڑ جائیں اور پہاڑ ٹوٹ کر گر پڑے، اور اس بات سے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف اولاد کی نسبت کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ وہ اولاد اختیار کرے۔